وہ بہن نے سوال کیا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کسی ہمارے مسلمان کا انتقال جو ہوا تو وہ گھر والے آپ کے گھر پر آ کر انہوں نے کہا کہ قرآن کا ایک پارہ ہوتا ہے قرآن کا، وہ دے کر کہا کہ آپ بھی تلاوت کیجئے تاکہ جو مر چکے ہیں ان کو اس کا اجر ملے. تو آپ نے کہا کہ حیض کی حالت میں وہ نہیں پڑھ سکتی، تو آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے صحیح کیا؟ یہی آپ کا سوال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہم صحابی ہے اسلام میں ماشاءاللہ. انہی کی بیوی کا نام ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو سلامہ کے انتقال کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جو ہماری ام المومنین بن گئی. جب ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور دوسرے کمرے میں جب زور زور سے عورتوں کے دہاڑ مار کے رونے کی آوازیں سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے دہاڑے مار کر رونا اسلام میں جائز نہیں ہے. ابھی آپ نے ہماری بہن کی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس کے اندر انہوں نے ایک بہن کے سوال پر جواب دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مرنے کے بعد میت کو، مرنے والے کو سوائے دعا کے کوئی کسی بھی عمل کا اس کو ثواب نہیں ملتا ہے، نہیں پہنچتا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، میں سب سے پہلے اس ویڈیو سے متعلق بات کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اس بہن کی جو پہلی غلطی ہے اس کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں، محض اس لیے تاکہ یہ بات آپ جان لیں کہ جس سے آپ نے دینی مسئلے کو پوچھا ہے ان کی نالج کا، ان کی علمی صلاحیت کا کیا عالم ہے. کہ بہن نے ایک روایت پڑھی ہے اور بیان کی ہے جس میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور جو ہے زوجہ محترمہ کا نام لیا، ام سلمہ. تو انہوں نے ام سلمہ کو ام سلامہ کہا. بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے، بات یہ ہے کہ جس سے آپ اتنا اہم دینی مسئلہ پوچھ رہے ہیں ان کی نالج کا، ان کے علم کا یہ عالم ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور زوجہ محترمہ کا نام تک صحیح یاد نہیں ہے، صحیح انہیں بولنا نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ دینی مسئلے کو بلا جھجک جو ہے دو ٹوک انداز میں بیان کر رہی ہے. تو آپ اس سے ان کی علمی صلاحیت کا اندازہ کریں. دوسری بات میں آپ سامعین کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا، میں نے اپنی اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ سوشل میڈیا کے اسٹیج سے اور اس پلیٹ فارم سے جتنے اسلامی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور جو اپنے آپ کو اسکالر بتاتے ہوئے، جنہوں نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، صرف انگریزی زبان سے واقفیت رہتی ہے، اسے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو وہ اسی زبان میں یا اردو زبان میں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر اسکالر کی حیثیت سے آپ کے سامنے، ایک مبلغ کی حیثیت سے آپ کے سامنے ٹھہرتے ہیں اور بلا جو ہے کسی بھی خوف کے دینی مسائل کو بلا خوف و خطر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کی ویڈیوز کو سن کر اس پر اعتبار بھی کرتے ہیں. تو پہلے ہم ان کی علمی صلاحیت کو جانیں کہ ہماری بہن کو ایک زوجہ محترمہ، مشہور زوجہ محترمہ کا نام تک صحیح ادا کرنے سے وہ قاصر اور عاجز ہے. اور جتنے ان جیسے اسکالر ہیں جو کسی مدرسے سے جو ہے طالب علم حاصل نہیں کرتے، صرف اپنی نالج جو انہوں نے اپنی انگریزی زبان کے اندر اور اسی طرح اردو زبان سے کی کتابیں پڑھ کر انہوں نے حاصل کی، وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، پہلے یہ بات جان لیں کہ عالم دین بننے کے لیے، خصوصاً علم دین حاصل کرنے کے لیے، یہ بات ضروری ہے کہ وہ عربی سے واقف ہو. کیوں؟ قرآن عربی کے اندر، احادیث عربی کے اندر. تو جو اگر اس فن کے اندر اسلامی علوم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے ایک مبلغ کی حیثیت سے ٹھہرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان سے واقفیت رکھے.
تو ان کی صلاحیتوں کا یہ عالم ہوتا ہے. تو قرآن تو چھوڑیے, قرآن کے بعد حدیث تو چھوڑیے, چھوٹی سی اگر عربی کی کتاب بھی اگر آپ ان کے سامنے رکھ دیں گے اور ان سے کہا جائے کہ اس پر زبر زیر پیش لگا دیجئے, اس کا ترجمہ کر دیجئے, وہ اس سے بھی وہ یہ کر نہیں سکتے. وہ زبر زیر پیش صحیح سے لگا نہیں سکتے, اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ قرآن اٹھا کر کیا ترجمہ کر سکیں گے, قرآن کا, حدیث کا کیا ترجمہ کر سکیں گے, اس کا کیا مطلب سمجھ سکیں گے. تو جیسا چاہتے ہیں جو ہے, جو ان کی سمجھ میں آتا ہے, جو ان کو جس مسئلے کو وہ اپنے ذہن کے مطابق بیان کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. تو ہم بھی جو ہے اس پر سن کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک بات یہاں ذہن میں رکھ لیں, جو میں نے ان کی کمی بیان کی علمی صلاحیت کی, تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ علماء کی علم کی جو ہے بڑائی میں آپ کے سامنے بیان کروں اور ان کی حقارت اور ذلت کو بیان کروں. یہ ہرگز مقصد نہیں ہے, یہ ہرگز مقصد نہیں. مقصد یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ لوگ عوام جو ہے اپنے دین کو برباد کرنے سے بچ جائیں, ان کا دینی نقصان ہونے سے بچ جائے. جیسے ایک ڈاکٹر اپنی مارکیٹ کے ڈاکٹر جو ہے اگر ایک ایسے شخص کی برائی بیان کرے جو شخص صرف اور صرف انگریزی سے واقف ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے علم طب کو, ڈاکٹری کے فن کو جو ہے اس کی کتابیں پڑھ لیں اور مارکیٹ میں وہ ڈاکٹر بن کر بیٹھ جائیں, یا پھر وہ اپنی جو ہے نالج کو شیئر کرنے لگے, تو جو فیلڈ کا ماہر ڈاکٹر ہے اگر اس آدمی کی کمیوں کو, اس کی علمی کمیوں کو اور اس کی جو ہے ناقص معلومات کو, تھوڑی معلومات پر جو ہے آگاہ کرتا ہے لوگوں کو, تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی باتیں سن کر اپنی صحت کو برباد نہ کریں, اپنی جو ہے اپنی بیماریوں کا علاج اس سے نہ کروائے تاکہ وہ موت کے قریب نہ پہنچ جائے. تو یہ ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ان کی کمیوں کو بیان کریں, کمیوں کو بیان کر کے ہم آپ کے دین کو بچانا چاہتے ہیں کہ آپ جس سے مسئلہ سیکھ رہے ہیں ان کی علمی صلاحیت کا کیا حال ہے, کہ آپ اگر ان سے علم سیکھیں گے اور ان سے مسئلے مسائل معلوم کریں گے تو یاد رکھیے آپ بھی اپنے دین کو برباد کرنے والے ہوں گے اور آپ بھی جو ہے موت تک یعنی جہنم تک پہنچنے والے بن سکتے. تو سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم جس سے علم سیکھ رہے ہیں, جس سے ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں, ان کا علمی لیول کیا ہے, وہ کیا کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں, کیا انہوں نے اپنا وقت لگایا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے, کسی کے پاس جا کر انہوں نے اس فن کو سیکھا ہے. اس بات کو معلوم کرے اور مضبوط عالم دین سے جو اسلام کے مضبوط عالم دین ہیں ان سے جا کے اسلامی معلومات حاصل کریں.